سر سید احمد خان کی نثر نگاری پر تبصرہ یا سر سید احمد خان کی نثر نگاری کی خصوصیات۔ سر سید احمد خان سر سید احمد خان کا شمار اردو کے عظیم نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو ادب میں مقصدیت کے رنگ بھرے اور اپنے انداز اور فکر سے اردو ادب میں انقلاب برپا کر دیا۔ سر سید صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے۔ سادہ نگاری سر سید نے نثر میں سادہ اور سنجیدہ انداز اختیار کیا، لیکن ان کی سادگی میں بھی حسن ہے۔ ان کی سادہ زبان میں بھی ایک جوش اور ولولہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جوش اور جذبہ پڑھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ سر سید اپنی تحریروں میں پیچیدہ سیاسی، مذہبی اور معاشرتی مسائل کو بھی نہایت صفائی اور سادگی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سادہ نگاری سے اپنی تحریروں کو خوبصورت بنا دیا۔ مقصدیت سر سید کی تحریر صرف قصے کہانیوں پر مشتمل ہونے کے بجائے ہمیشہ بامقصد اور انقلابی رہی ہے۔ سر سید نے اردو ادب کو درباروں سے نکال کر دفتروں، درسگاہوں اور متوسط طبقے کے دل و دماغ تک پہنچا دیا۔ ان کا بنیادی مقصد برِ صغیر کے مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی تھا۔ انہوں نے اپنے اس مقصد کو اپنی تحریروں کے ذریعے پورا کرنے کی کامیاب کوشش کی اور اپنے قلم کے ذریعے اپنی سوئی ہوئی قوم کو ترقی کی راہیں اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔ طرز تحریر سر سید اپنی تحریروں میں طویل فقروں اور انگریزی زبان کا جا بجا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں کہیں کہیں زبان کا پرانا پن بھی پایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی سر سید کی تحریروں میں الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے انداز سے اپنی تحریروں کو دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے دوسرے لکھنے والوں کو بتایا کہ قواعد زبان کی پابندی کے بغیر بھی نثر میں ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جدید رنگ سر سید احمد خان سے پہلے اردو نثر ذہنی عیش و عشرت کی دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اردو نثر کو فائدے اور مقصدیت کے لیے استعمال کرنے والے سر سید احمد خان پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے اردو میں مضمون نویسی کا آغاز کیا اور پرانے روایتی طریقوں سے ہٹ کر اردو نثر کو نئے مضامین کے زیور سے آراستہ کیا اور نثر میں مقصدیت کے جدید رنگ بھر کر اردو نثر کو نئی زندگی بخشی۔ طنز و مزاح سر سید نے موقع کے اعتبار سے مزاحیہ انداز اختیار کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، مگر ان میں مزاح نگاری کی صلاحیت بہت کم ہے۔ دوران تحریر وہ کہیں کہیں زبردست قسم کا طنزیہ انداز بھی اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ بہت بھرپور ہوتا ہے اور پڑھنے والوں کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ کیونکہ ان کے طنز میں خلوص اور نیک نیتی ہے، اس لیے ان کا طنز اس کو بھی برا نہیں لگتا جو اس طنز کا نشانہ ہو۔ قوت دلیل سر سید نے مختلف موضوعات پر مضامین لکھے ہیں۔ ان کے مضامین علمی دولت کے ساتھ ساتھ دلائل کی دولت سے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ان کی تحریریں جذبات سے زیادہ عقل کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کے کئی مضامین تو شروع ہی دانشوروں کے اقوال سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تحریروں میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، خیال کرو، فیصلہ کرو، اس طرح کے الفاظ بھی اسی خوبی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ زندگی کی نمائندگی سر سید نے اپنی تحریروں سے زندگی کی نمائندگی کا کام لیا۔ اردو نثر کو پرانی روایات سے آزاد کر کے اس قابل بنا دیا کہ وہ علمی کام کر سکے۔ انہوں نے معاشرے کے پیچیدہ ترین مسائل کو اپنی تحریروں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، لوگوں میں شعور پیدا کیا اور اپنی تحریروں سے معاشرے کی اصلاح اور قومی ترقی کا کام لیا۔ ان کی تحریروں نے لوگوں کو نہ صرف لکھنا پڑھنا سکھایا بلکہ سوچنا اور سمجھنا بھی سکھایا۔ ذہنی انقلاب سر سید نے اپنی مضمون نگاری سے برِ صغیر کے روایتی سماج میں ایک عظیم ذہنی انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کے ذریعے معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کی کامیاب کوشش کی، اور وہ اردو زبان و ادب کے ذریعے قومی شعور بیدار کرنے میں بھی بڑی حد تک کامیاب رہے۔
ان کی تحریروں نے معاشرے کی اصلاح میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اثر و تاثیر۔ سر سید کی تحریریں اثر و تاثیر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں اور جذبات سے زیادہ عقل و شعور پر اثر کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے منفرد انداز، سادگی، مقصدیت اور علم و دانش سے اپنی تحریروں کو اس قدر متاثر کن بنا دیا ہے کہ پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ سر سید اصلاحی رنگ میں اس قدر ڈوب کر لکھتے ہیں کہ ان کی تحریر دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ انداز و بیان۔ شروعات میں سر سید کا انداز و بیان مشکل اور پرانے طرز کا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق انہوں نے اپنے اس انداز کو چھوڑ کر سادہ انداز تحریر اختیار کیا۔ انہوں نے آسانی اور روانی کے ساتھ تحریر اور تقریر کے ذریعے اردو میں اظہار مقصد کا طریقہ اپنایا تاکہ نثر کے ذریعے قومی، مذہبی، معاشرتی، اخلاقی اور تعلیمی خدمات صحیح طور پر انجام دی جا سکیں۔ بلا شبہ اردو زبان و ادب کے لیے سر سید کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، اور سر سید کے بغیر اردو زبان و ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔